اور ایک بار درود ابراہیم میں پڑھ لیجئے بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انسان کی، مسلمانوں کی کوئی نماز 5 وقت کے نمازوں میں جب تک کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی، جب تک کوئی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے اولاد پر، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجتا ہو، ایسی کوئی نماز نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ اس جمعے کے مجلس میں بیان شروع کرنے سے پہلے بھی، خطبے کے بعد بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کے اولاد پر، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اولاد کے اوپر درود بھیجے ہیں۔ کسی بھی دعا کے مجلس میں ہم چلے جاتے ہیں تو امام صاحب، دعا کرنے والے جو بھی کہتے ہیں کہ درود پڑھ لیجئے، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ نفل نماز پڑھو، فرض نماز پڑھو، واجب نماز پڑھو، سنت نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی جس نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود نہ پڑھی جاتی ہو، ایسی کوئی نماز نہیں ہے۔ 3000 سال سے بھی زیادہ ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزر کر، 3000 سال سے بھی زیادہ، 3500 کے آس پاس کا زمانہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اماں ہاجر علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے جو واقعات ہم قرآن میں سنتے ہیں، اس کا تذکرہ، اس کا دنیا میں پیش آ کر، دنیا میں گزر کر 3000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ ارے ہم کو ہمارے باپ، ہمارے دادا، پردادا کوئی انتقال ہو گئے جو 20 سال 10 سال پہلے انتقال ہو گیا، آج ہم اس کو یاد نہیں کرتے۔ کسی کا دادا انتقال ہو گیا تو پوترا اس کو یاد نہیں کرتا۔ آج سے 10 سال 20 سال پہلے جو انتقال کر گئے رشتہ داروں میں، ان کی ہم یاد نہیں کرتے، ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے پردادا کا نام اگر ہم سے پوچھ لیا جائے، کہتے ہیں کہ پردادا کا نام کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب ان سے اوپر والوں کا نام ہمیں کیا پتا ہوگا؟ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ان سے پوچھئے کہ تمہارا پردادا کا نام کیا ہے؟ شاید کہ اتنے 100 لوگوں میں کچھ ہی لوگوں کو اپنے پردادا کا، اور ان سے ان کے جو باپ ہے، ان کے سکڑ دادا اور اس کے اوپر جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے نام یاد ہوں گے۔ کسی کو نام یاد نہیں ہوں گے، اور لوگ یاد بھی نہیں کرتے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، راتوں میں بھی جاگتے ہیں، بس کبھی کبھی یا اللہ ہمارے بابا کی مغفرت فرما، دادا کی مغفرت فرما، دادی کی مغفرت فرما، نانا نانی کی مغفرت فرما، اس سے اوپر کے لوگوں کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ 3000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، زیادہ ٹائم گزر چکا ہے۔ آج بھی ہم اس مسجد میں بھی بیٹھ کر سارے دنیا کے چپے چپے کا مسلمان 5 وقت کے نمازوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کے نسل کو یاد کرتے ہیں، ان کے خاندان کو یاد کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نسل کو، ان کے خاندان کو، ان کے آل کو یاد کرتے ہیں۔ جب تک ہم یاد نہ کریں، جب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہ ان کے قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کے قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قربانی دو خدا کے لیے، اس خدا کے رضامندی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے تم قربانیاں دو۔
دنیا جب تک باقی رہے گی جب تک تمہارے قربانیوں کو میں بھولنے نہیں دوں گا. ہم کسی بھی دیکھو اور بھی انبیاء کرام قربانیاں دیے ہیں، بات الگ ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اماں ہاجر علیہ السلام، ان کی قربانیوں کی مثال ہی الگ ہے. قربانی کہتے کس کو ہے؟ قربانی، اب سمجھو کہ مجھے دونوں سے بھی محبت، امام صاحب سے بھی محبت ہے، مؤذن صاحب سے بھی محبت ہے، مسجد کے پریسیڈنٹ صاحب سے بھی محبت ہے، سیکریٹری صاحب سے بھی محبت ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی بندہ مجھ سے اگر کہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی بات آ گئی، دونوں کے درمیان میں مجھے دو بندوں سے محبت ہے، دونوں کے درمیان میں کوئی بات آ گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، خدا نہ کرے کچھ تو بھی ہو گیا. اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یا ان سے تعلق رکھ لینا یا مجھ سے تعلق رکھ لینا، یا مجھ سے ریلیشن رکھنا یا ان سے ریلیشن رکھنا، تمہاری دونوں سے بھی دوستی ہے، دونوں سے بھی محبت ہے، دونوں سے بھی تمہارا اچھا تعلق ہے، دونوں سے بھی تمہارا پیار ہے، یا ان سے کنیکشن رکھنا یا ان سے کنیکشن رکھنا، دونوں سے بھی نہیں ہو سکتا. اب میں اس بندے کے لیے اس بندے کو چھوڑ رہا ہوں، ایک کے لیے دوسرے محبوب کو چھوڑ رہا ہوں، ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو چھوڑ رہا ہوں، ایک جگری کے لیے دوسرے جگری کو میں چھوڑ رہا ہوں، تو اس کو قربانی کہتے ہیں. اس کے بعد بندہ کہے گا تمہارے قریب ہونے کے لیے، تمہارے قربت کے لیے، تمہاری دوستی کے لیے، تمہارے محبت کے لیے میرے جگری دوست کو میں چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے نام سے 3000 ساڑھے 3000 سال کے بعد بھی آج جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے. اللہ پاک اس کو یاد فرما رہے ہیں اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان کے نام، ان کے اداؤں کو پورا کرنا ہوگا، ان کے سنت کو پورا کرنا ہوگا، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا. اگر تم ان کے طریقے کو فالو نہ کرو گے میں تم سے راضی ہونے والا نہیں ہوں. اللہ کے اتنے بڑے دیوانے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. ابھی تو دیکھو دنیا میں آج جو فریڈم فائٹرز ہے بھارت کے لیے جو قربانیاں دیے ہیں ان لوگوں کی فوٹوز بھی کتابوں میں ہیں، ان لوگوں کے سٹیچوز بھی ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے، کچھ اور دکھایا جا رہا ہے. جو اصلی قربانی دینے والے کئی لوگوں کے تصاویر نہیں ہے تو بات الگ ہے، میں اس ٹاپک پہ نہیں کرنے والا ہوں. اب دیکھو جو قربانی دیے ہیں ان لوگوں کے سٹیچوز بنا کر، ان لوگوں کے پتلے بنا کر یہاں لگا دیے جاتے ہیں. اور نیلور کے لیے جو قربانی دیا، یہ آندھرا کے لیے جو قربانی دیا، آندھرا کے لیے جس کی زیادہ قربانی ہے، محنت ہے، کوشش ہے، اس کے بھی وہاں پہ سٹیچوز لگاتے تھے. یہ لوگوں کے لیے، آندھرا کے لوگوں کے لیے، ہمارے اس اسٹیٹ کے لیے قربانی دیا، اس کے سٹیچوز لگاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے جو قربانی دیے تھے اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اس قربانی کو قیامت کی صبح تک جاری فرما دی. ہر مسلمان کے اوپر جو صاحب جو طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اور ایسا بنا دیا کہ قربانی کے جو 10 دن ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان 10 دنوں میں اپنے سر کے بال نہیں کاٹے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے امت کے قربانی دینے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں تم بھی بال نہیں کاٹنا. ابراہیم علیہ السلام ان 10 دنوں میں حج کے ایام میں اپنے ناخن نہیں کاٹے تھے. قیامت کے صبح تک آنے والے جو مسلمان قربانی دیں گے وہ بھی ناخن نہیں کاٹیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو پوری کریں گے. اور مسجد میں جب بندہ آتا ہے تو ٹوپی پہن کر آنا ہے، سر ڈھانپ کر آنا ہے، سر پہ کپڑا اور ٹوپی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ادب ہے مسجد کا، ادب ہے نماز کا کہ بندے کے سر کے اوپر ٹوپی ہو، بندے کے سر کے اوپر کپڑا ہو. بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے. اگر ٹوپی ہمارے پاس نہیں ہے، اگر کپڑا ہمارے پاس نہیں ہے، مجبوری ہے، ایسے وقت میں نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے تم آؤ، اللہ کے گھر میں تم آؤ، تمہارے سر کے اوپر ٹوپی ہو، تمہارے سر کے اوپر کپڑا ہو، یہ ادب کا تقاضا ہے.
مگر کعبۃ اللہ میں، اللہ کے گھر میں بیت اللہ کے طواف کے لیے حاجی جب جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے ابراہیم ٹوپی کے بغیر حج کے لیے گئے تھے، میرے ابراہیم ٹوپی کے بغیر، ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کا طواف کے لیے گئے تھے۔ اس ابراہیم کے ادا کو پوری کر لینا، سارے دنیا کے مسجدوں میں بھی تم نماز ادا کرو، کعبۃ اللہ کے نمازوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک فرض پڑھو، ایک فرض کا ثواب تمہیں ملے گا۔ دلی کی جامع مسجد میں بھی پڑھو اور کسی بڑی مسجد میں بھی تم پڑھو، ایک فرض اگر تم پڑھ رہے ہو، ایک فرض کا ثواب تمہیں ملنے والا ہے۔ مگر تم کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر میں، مکہ میں، کعبہ میں جا کر ایک نماز پڑھو، 1,00,000 نمازوں کا اللہ پاک تمہیں ثواب عطا فرمانے والے۔ اتنا بڑا کعبہ جہاں اللہ کی رحمت ہزاروں کے، اللہ کی رحمت ہمیشہ برستی رہتی ہے، ایسے کعبے میں بھی تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے، ایسے کعبے میں تم طواف کے لیے جاؤ گے۔ حاجی جو بھی جاتے ہیں سر کے اوپر ٹوپی نہیں لگانا حج کرنے والے، اس لیے کہ ابراہیم بغیر ٹوپی کے حج کے لیے گئے تھے۔ اللہ پاک ان کے ادا کو پوری فرما رہے ہیں۔ اور جو بھی لوگ حج کو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے شان کے کپڑے، اپنے پسند کے کپڑے، اپنے پسند کے جینز پینٹ، توپ، جھبے، لینین کپڑے، اچھے اچھے کاسٹلی لباس، تم بادشاہ ہو سکتے ہو، تم حکمران ہو سکتے ہو، کسی کنٹری کے پرائم منسٹر تم ہو سکتے ہو، کسی جگہ کے ایم ایل اے، کسی جگہ کے ایم پی تم ہو سکتے ہو، قطر کا ہو، کویت کا ہو، دبئی کا ہو، امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، اور کسی بھی جگہ سے، افغانستان کا ہو، پاکستان کا ہو، ایران کا ہو، عراق کا ہو، سوڈان کا ہو، افریقہ کا ہو، کسی بھی جگہ کا بادشاہ بھی اگر مسلمان حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے لباس پہن کے نہیں جا سکتے۔ میرا ابراہیم، میرا اسماعیل، جو میرے دوست کفن جیسا کپڑا پہن کر، احرام باندھ کر جو حج کے لیے گئے تھے، ویسے ہی کپڑے پہن کر حج کے لیے جانا ہوگا، ویسے کپڑے پہن کر حج کرو گے تو میں حج قبول کرنے والا ہوں۔ میرے ابراہیم کے ادا کو میں تمہارے ذریعے سے پوری فرما رہا ہوں۔ سارے دنیا قیامت کی صبح تک ویسے ہی لباس، کفن کا کپڑا، احرام باندھ کر ہی حج کرے گا، کوئی اپنا پسند کا کپڑا پہن کر حج نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک کتنی محبت فرماتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے اللہ پاک کتنی محبت فرماتے ہیں۔ جو بھی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کو ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں، سر کے بال، جو یہ 10 دن ہیں جو ایام، ان دنوں میں داڑھی کیسی بھی ہو اس کو شیپ کرنے کی اجازت نہیں، سر کے بال کاٹنے کی بھی اجازت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو اللہ پاک اس کے ذریعے سے پوری فرمائے۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی آ رہی ہے، ان کی قربانیاں اگر باپ ہو تو ابراہیم جیسا، بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا، اماں ہو تو ہاجرہ جیسی، ان کی قربانیاں، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے ابا کو دیکھے کہ ابا بت کی پوجا کرنے والے، ابا نمرود کی پوجا کرنے والے، ابا نمرود کو خدا مارنے والے۔ ایک طرف اب ہے، اب کا معنی باپ ہے، رب کا معنی اللہ ہے۔ ایک طرف رب آ گیا، ایک طرف اب آ گیا، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف خدا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے باپ کو سمجھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اذ قال ابراہیم لابیہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، تم کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان پتھروں کی پوجا کرتے ہو جو پتھر نہ سن سکتے ہیں، نہ اپنی زبان سے بول سکتے ہیں، اور نہ کچھ کر سکتے، حرکت کرنے کی بھی ان کے پاس طاقت نہیں۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ایسے پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے جب کہنے لگے
باپ نے کہا کہ بیٹا میں تو پوجا نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ اللہ سے ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ میرے جو باپ ہے وہ بتوں کی پوجا نہیں چھوڑنے والے ہیں، اب تو ہی کچھ کرنا اللہ۔ اللہ پاک نے کہا یا باپ کو چن لے یا رب کو چن لے، یا اب کو چن لے یا رب کو چن لے، تجھے اللہ چاہیے یا تجھے تیرا باپ چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے میری باپ کی ضرورت نہیں ہے، میں باپ کو قربان کرتا ہوں تیرے حکم کے واسطے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے باپ کو چھوڑ کر آ جاتے، پیغمبر کے باپ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ بتوں کی شکنی کرتے ہیں، بت شکنی کرتے ہیں، بتوں کو توڑتے ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جب بادشاہ کے دربار میں، نمرود کے دربار میں حاضر کرتے ہیں، نمرود ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ کیا تم نے ان بتوں کا ٹکڑے کیے تھے، تم ان بتوں کو تم توڑے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی ان بتوں کو ٹکڑے کیا تھا، یہ نہ سننے والے ہیں نہ دیکھنے والے ہیں، میرے اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور یہ جو نمرود ہے ان دونوں کے درمیان میں بحث ہوا، ان دونوں کے درمیان میں مناظرہ ہوا، ان دونوں کے درمیان میں ڈیبیٹ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندے کو مردہ بناتا ہے، مردے کو زندہ بناتا ہے۔ یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے اور انسان کو موت دیتا ہے، جس کو چاہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہے موت دیتا ہے، میرا رب وہ طاقت رکھنے والا ہے۔ نمرود نے کیا کیا؟ وہ بادشاہ تھا نا، ایک بندے کو پکڑ کے لایا جس کی معافی ہو گئی تھی جیل سے، ایک بندے کو وہ جا رہا تھا جس کی معافی ہو گئی، اس کو بلایا، اس کو قتل کر دیا۔ اور ایک بندہ گنہگار جس کی سزا، جس کے اوپر سزا ہو گیا تھا، کورٹ سے فیصلہ ہو گیا کہ اس کو قتل کیا جائے، اس بندے کو معاف کر دیا اور بھیج دیا۔ نمرود نے کہا کہ میں ہوں بادشاہ، میں جس کو چاہے مارتا ہوں، جس کو چاہے پیدا کرتا ہوں، جس کو چاہے بچاتا ہوں، میری طاقت ہے نا، جس کو چاہے ماروں، جس کو چاہے قتل کروں، جس کو چاہے بچا لوں۔ اس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو گیا، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اور اس کی کوئی غلطی نہیں، اس کو میں قتل کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈیبیٹ میں، مناظرہ میں، دونوں کے درمیان میں جو ہو رہا تھا، انہوں نے کہا ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، تم کہہ رہے ہو نا کہ میں خدا ہوں، تم کہہ رہے ہو نا کہ میں بادشاہ ہوں، تم کہہ رہے ہو نا کہ میں رب ہوں، میں سارے دنیا کا پالنے والا ہوں، تم ایسا کرو، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، تم اس سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈباؤ۔ فیل ہو گیا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو لے جاؤ، ان کو آگ میں ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ریڈی کیا آگ میں ڈالنے کے لیے، لے جا رہا تھا آگ میں ڈالنے کے لیے۔ آگ کے قریب ہے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ابراہیم، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، میری مدد کی تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ کہا کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ابھی میں بول رہا تھا نا کہ قربانی کیا ہے؟ ایک محبوب کے لیے، ایک پسند کی چیز کے لیے دوسرے بندے کے قریب ہونے کے لیے، دوسرے سے قریب ہونے کے لیے پسند کے چیز کو چھوڑ دینا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کی جان ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام مان لیتے نمرود کو، ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ نمرود تو بادشاہ ہے، نمرود میں تیری حکومت کو مانتا ہوں، میں تیری بات کو مانتا ہوں، میں بتوں کو توڑا تھا، میری غلطی ہے، میں تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں، تیرے بات کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے تو اپنی جان ان کی بچ جاتی، ان کو آگ میں نہیں ڈالا جاتا۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی جان کی پرواہ نہیں، میں آگ میں جلنے کے واسطے تیار ہوں، اس جان کو جان دینے والے خدا کے لیے میں قربان کرنے کے واسطے تیار ہوں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ آگ میں ڈالنے کے لیے لے جایا گیا، جبرائیل آیا آسمان سے، کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ کہا کہ مجھے کوئی مدد کی ضرورت نہیں، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے نا میرے اوپر کیا کیا گزر رہا ہے،
میں اس خدا کے لیے, اس رب کے لیے, اس اللہ کے لیے اس جان کو قربان کرنے کے واسطے تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, 40 دن تک آگ میں رہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں, اتنی بڑی آگ کہ بندہ کوئی نظر نہیں آئے گا, آسمانوں کو چھونے والا آگ, کسی بندے کو 40 دن تک آگ جلتا رہا, اس کو بجھایا نہیں گیا. سوچا کہ ابراہیم کے راکھ کو بھی کوئی نہ دیکھ پائے, ابراہیم کا راکھ بھی نظر نہ آئے. دشمن کی یہ سوچ تھی. 40 دن کے بعد دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے تشریف لا رہے باہر. اللہ نے کہا کہ میرے ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا دنیا کے کسی بندے کے سامنے مدد نہیں مانگا تھا, یہاں تک کہ فرشتہ آسمان سے آیا, فرشتے سے بھی کہہ دیا کہ مجھے تیری مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے, میرا ڈائریکٹ خدا میری آواز کو سننے والا ہے, ڈائریکٹ خدا میری زبان کو سننے والا ہے, ڈائریکٹ خدا میرے دل کے حال کو جاننے والا ہے, میں اسی خدا پہ چھوڑتا ہوں. اللہ نے کہا کہ میں کسی کے ذریعے سے اس کی مدد نہیں کروں گا, ڈائریکٹ میں اپنے ابراہیم کی مدد کروں گا. اللہ نے آگ سے فرما دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جا, اس کو جلانے کی اجازت نہیں. 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے, مگر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت کا باغ بن گیا. اللہ کے اوپر یقین, اللہ کے اوپر بھروسہ, اللہ کی محبت. اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان قربانیوں کے صدقے میں آج بھی ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم دیتا ہے. دنیا میں جب تک کوئی مسلمان نماز میں درود ابراہیمی نہیں پڑھے گا اس کی نماز صحیح معنی میں قبول نہیں ہوگی. اور دیکھیے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچے نہیں تھے, 80 سال کی عمر. 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ربی حبلی من الصالحین, یا اللہ ہمیں اچھا بیٹا عطا فرما, نیک بیٹا عطا فرما, اولاد عطا فرما. آج جو لوگ اولاد کے لیے, بچوں کے لیے مزاروں کے پاس جا کر, جو لوگ اور درگاہوں کے پاس جا کر, جہاں کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں کہ درخت ہے, صرف جھاڑ ہے, جھاڑ, کوئی مزار نہیں, کسی ولی کی خبر بھی نہیں. چلو ولی کی خبر پہ جا کے کوئی درود پڑھ رہا ہے, کوئی مانگ, وہ الگ چیز ہے. کوئی مزار جہاں پہ صرف درخت اور جھاڑ ہے, اس جھاڑ کے پاس, درخت کے پاس جا کر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد عطا فرمائیے. آج لوگ, اور یہاں تک کہ مسلمان, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, آپ دیکھیے گھروں میں سائی بابا کے فوٹوز مسلمانوں کے گھروں میں نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے فوٹوز مسلمانوں کے گھروں میں, ایسے مسلمان بھی ہیں جو مندروں کے دروں پہ بھی جاتے ہیں, اپنا سر جھکاتے ہیں اولاد کے لیے. حالانکہ آج بھی کئی درگاہوں کے مجاور اور بابا ایسے ہیں جن لوگوں کو اولاد کی نعمت سے محروم ہے, اولاد کی نعمت جن لوگوں کو اللہ پاک عطا نہیں فرمائے. آج بھی کئی لوگ, یہ تو اللہ کی نعمت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں, اللہ چاہے تو 80 سال کی عمر میں بھی اولاد دے سکتے ہیں, 800 سال کی عمر میں بھی اولاد دے سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی مریم علیہ السلام کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنا سکتے ہیں, ان کے پیٹ سے ان کو نکال سکتے ہیں. اللہ کی قدرت. اللہ پاک کہہ رہا میرے دروازے کھلے ہیں, میرا گھر کھلا ہے, آؤ میرے گھر میں مجھ سے مانگو. میرے ماؤں, میرے بہنوں, اللہ کا گھر کھلا ہے. روزانہ رات کے 3-4 بجے صبح کے ٹائم پہ اللہ پاک کی رحمت آسمان دنیا پر آتی ہے. اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, تمہاری مانگ کو میں پوری کرنے کے واسطے تیار ہوں. ہم رات کے 2 بجے 3 بجے درگاہوں میں, مزاروں کے پاس جا کر وہاں سوتے ہیں, وہاں ان لوگوں سے مانگنے کے واسطے تیار ہے. مگر اللہ سے مانگنے کے واسطے مسلمان آج کتنے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. اللہ سے مانگنے کا صحیح طریقہ ان لوگوں کو معلوم نہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی زندگی دیکھیے، ان کی پوری لڑائی شرک سے تھی. ان کی لڑائی شروع ہی شرک سے. ان کے ابا جو شرک کرتے تھے، وہ شرک کے بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ابا کو چھوڑ کر باہر آ گئے. ان کو جو آگ میں ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، صرف شرک کو ختم کرنے کے لیے، توحید کے اعلان کے لیے، کلمت اللہ، کلمہ کے اعلان کے لیے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس آواز کو بلند کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. بہرحال 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرماتے ہیں، جس بیٹے کا نام اسماعیل ہے. اب بیٹا پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالی اس بیٹے کو اور اماں ہاجرہ کو، دونوں کو اللہ کا حکم دیتے ہیں، ابراہیم جاؤ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. صفا مروہ جو پہاڑی ہے، آج حج کو جانے والے صفا مروہ پہاڑی کے پاس جاتے ہیں، اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ وہاں لے جاؤ جہاں کوئی پانی کا ایک خطرہ نہیں ملے گا، جہاں کوئی کھانے کے لیے ایک پھل نہ ملے، جہاں کوئی کھانے کا ایک باغ نہ ہو، جہاں کوئی کھجور کا ایک درخت نہ ہو، جہاں آس پاس میں کوئی انسان نہ ہو، جہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو. ایسے جگہ پہ لے کے جاؤ، اپنے بیٹے کو، اپنے بیوی کو وہاں چھوڑ کر آؤ. اللہ کا حکم ہوا، یا اللہ 80 سال کی عمر میں تو مجھے بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کو میں ایسے جنگل میں چھوڑ دوں؟ ایسے جنگل میں چھوڑوں جہاں کوئی پانی کا ایک خطرہ نہ ملے، جہاں کوئی ایک کنواں نہ ہو، جہاں کوئی ایک باوڑی نہ ہو، جہاں کوئی ایک کھجور کا درخت نہ ہو، جہاں کھانے کے لیے ایک دانہ نہ ملتا ہو. ایسے جگہ پہ میں چھوڑ کے کیسے آؤں اللہ؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے نہیں بولے، فوراً اللہ کا حکم کو. یہ آزمائش امتحان ہے. دیکھو امتحان محبوب اور حبیب کے درمیان میں جو امتحان ہے، یہ ہم لوگوں کو دیکھنے میں ارے اتنے مشکلات، اتنے آفات، اتنے پریشانی ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں. ایک بندہ کسی بندی سے محبت کرتا ہے، ایک بندہ کسی بندی کے عشق میں آتا ہے، تو ہم لوگ اوپر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے بھوکا رہ رہا، اس کے لیے پیاسا رہ رہا، اس کے لیے قربانی دے رہا، اس کے لیے پیدل جا رہا، اس کے لیے پاگل ہو رہا، اس کے لیے رات دن رو رہا، اپنے آنکھوں سے پانی ٹپکا رہا. اگر وہ کہے کہ مجھے یہ چاہیے، اس کے لیے محنت کر رہا. نہ رات دیکھ رہا، نہ دن دیکھ رہا، نہ کچھ اور، نہ کھانا پینا، کچھ بھی نہیں. اپنے محبوب کو پانے کے لیے، اپنے معشوق سے پانے کے لیے، اپنے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو پانے کے لیے ایک بندہ اتنی زیادہ قربانی دیتا ہے، تو دیکھنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کیا چل رہا بھائی. ایک بندہ ایک بندی کے لیے، ایک انسان ایک لڑکی کے لیے، ایک انسان ایک لڑکی کو خوش کرنے کے لیے اس کا دیوانہ جب بن گیا، مجنوں جب بن گیا، جس طریقے سے مجنوں لیلا کے لیے پتھر کے مار کھانے کے واسطے تیار تھا، لیلا کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا تھا، پتھر کے مار کھاتا ہوا بھی وہ مسکرا رہا تھا. اب دیکھو جن لوگوں کے آج کل تو ویسے محبتیں بھی نہیں ہیں دنیا میں، کچھ ایک زمانہ پہلے ایک بندہ ایک بندی سے محبت کرتا ہے، اس کو مارے، اس کو توڑو، اس کو جیل میں ڈالو، اس کے اوپر کیس کرو، اس کے لیے 100 کوششیں کرو، مگر وہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. مارو، مار کھاتا ہے پھر بھی مسکراتا ہے، یہ خون نکل رہا ہے، یہ میرے محبوب کے لیے ہے، یہ مار کھایا ہوں یہ میرے محبوب کی نشانی ہے، یہ جو زخم لگا ہے یہ میری محبوب کی نشانی ہے. اس کو جیل میں بھی ڈال دیں گے، وہاں بھی اس سے پوچھو، وہ کہے گا کہ مجھے میری محبوب کی ضرورت ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ محبت دنیا کی محبت ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کی محبت اتنی مضبوط محبت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا کہ جاؤ اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو لے کے جاؤ وہاں ایسا جنگل جہاں پانی کا ایک خطرہ نہ ملے، جہاں کوئی ایک پھل کھانے کے لیے نہ ملے، جہاں کوئی باغ نہ ملے، جہاں کوئی باوڑی اور کنواں نہ ہو، اور جہاں کسی انسان کی نظر نہ پڑتی ہو، ایسے جگہ پہ چھوڑ کر آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو اور اپنے معصوم سے چھوٹے سے بچے کو جا کر وہاں چھوڑ کر آتے ہیں. اب دنیا تو پاگل کہیں گی نا، کیا رے بھائی پاگلوں والی حرکتیں ہیں کیسے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to